الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا أبي القاسم محمد سيدنا طاهرين المعصومين المسلمين لا سيما لا بقية الله العظيم ورحمة الله على شيعته ومغفرنا ولعنة الله على حياتهم أجمعين آمين يا رب العالمين صلوات یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لیکن ساری عالم اسلام اسی لا الہ پر متحد اور متفق ہے. کسی کو عقیدہ توحید میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. سب اس کی صفات سببیہ اور سلبیہ کا اقرار کرتے ہیں. سب کا ایمان ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے. وہ حیو بھی ہے، قیوم بھی ہے، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. اس کے رحم اور کرم کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے اور فرعون کو بھی دیتا ہے. اس کے پروردگار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے باغی کو بھی دیتا ہے اور اپنے نبی کو بھی نوازتا ہے. فرعون کی کیا طاقت، کیا مجال تھی کہ وہ تخت حاصل کرتا. فرعون کی کیا مجال تھی کہ وہ لاؤ لشکر کے ساتھ رہتا. فرعون کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی بادشاہت چلاتا. فرعون کی کوئی مجال نہیں تھی کہ وہ ساری دنیا پر اپنا پرچم لہراتا. میں یہاں ابتدا میں ہی ایک جملہ کہہ دوں کہ فرعون نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، فرعون نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. فرعون جناب موسیٰ کے مقابلے پر نبی بن کر نہیں آیا. فرعون براہ راست خدا کے سامنے خدا بن کر آیا. براہ راست خدا کا دشمن، براہ راست خدا کا حریف. جو حق خدا کا تھا وہ اس نے اپنا لیا تھا، اور حقدار کا حق چھیننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حقدار کا حق اپنا لیا ہے تو ہم حق پر ہو گئے ہیں. مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ رہتی دنیا تک لوگ اسے فرعون ہی سمجھیں گے، خدا نہیں سمجھیں گے. تو فرعون کا تکبر براہ راست توحید سے تھا. فرعون نے جب جناب موسیٰ کو چیلنج کیا، گواہ ہے قرآن اس بات کا کہ جب اس نے جناب موسیٰ کے مقابلے پر اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا، جادوگروں نے تلوار میں 40,000 سانپ پھینکے. اب کلمہ توحید کی لطافتیں دیکھی آپ نے کہ 40,000 سانپ جناب موسیٰ کے سامنے پھینکے. جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، 40,000 سانپ ایک عصا پھینکا، عصا بنا 40,000 سانپوں کو نگل گیا. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. ادھر سانپوں کو نگلا، ادھر قرآن کی آیت گواہ بن کر جو آج بھی قرآن مجید میں محفوظ ہے کہ فرعون کے سارے جادوگر سر کے بل جناب موسیٰ کے قدموں میں گرے
اور گر کر کہتے ہیں کہ آمنا بے رب موسیٰ و رب ہارون. درود پڑھے محمد اور آل محمد پر. ہم ایمان لائے رب موسیٰ پر، رب ہارون پر. اب سوال یہ ہے کہ دربار کس کا ہے؟ فرعون کا. اعجاز کس کا؟ موسیٰ کے عصا کا. جب جادوگر سہم کر ایمان لاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ رب موسیٰ پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر ایمان لائے. ان کا ایمان اتنا کامل ہوا کہ انہوں نے تنہا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا بلکہ نبی کے وصی کا کلمہ بھی پڑھا کہ ہم رب موسیٰ پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر ایمان لائے. تو فرعون نبی کا دشمن نہیں تھا، فرعون نبوت کے مقابلے پر نہیں آیا، فرعون آیا خدا کے مقابلے پر، براہ راست خدا کا حریف. اور اللہ نے میرے پروردگار عالم کی بے نیازیاں کہ وہ اپنے براہ راست حریف کو تخت بھی دے رہا ہے، تاج بھی دے رہا ہے. دیکھیے حق کس کا ہے؟ خدا کا ہے. بیٹھا کون ہے؟ فرعون ہے. اور خدا اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ وہ اپنے براہ راست حریف کو تخت بھی دے رہا ہے، حکم ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، مشیر بھی دے رہا ہے، مولوی بھی دے رہا ہے، مفتی بھی دے رہا ہے. سب کچھ فرعون کو دے رہا ہے حالانکہ اس کا حق نہیں ہے. اب میں پوچھوں اپنے پروردگار سے، مالک حق تو تیرا ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کا تخت الٹ کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کا تاج چھین کیوں نہیں لیتا؟ مالک تو اس سے چھینتا کیوں نہیں ہے؟ عجب نہیں ہے کہ جواب آئے گا کہ اپنے دشمن کو انتقام کا نشانہ وہ بنائے کہ جس کا ضمیر کمزور ہو، کہ جس کا ضمیر مطمئن نہ ہو، اور جس کا ضمیر مطمئن ہو کہ یہ میرا حق ہے. بیٹھا کوئی بھی رہے، حق تو میرا ہی رہے گا نا. حقدار اپنا حق تلوار کے ذریعے سے بنواتے نہیں ہیں بلکہ کردار کے ذریعے سے تسلیم کرواتے ہیں. درود پڑھیں محمد اور آل یاری مدد حق ہے. آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ توحید کمال علم ہے، اور اس کی بے نیازیاں یہ ہیں کہ اس نے اپنے دشمن کو کبھی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا، اپنے باغی کو سزا نہیں دی. فرعون ایک عرصے سے خدا کا باغی تھا مگر خدا نے اسے غرق نہیں کیا، لیکن جب اس نے خدا کے معصوم بندے کو قتل کا فیصلہ کیا تو سمجھانا چاہ رہی ہوں اب مشیت برداشت نہیں کر سکی. یعنی خدا اپنی بغاوت تو برداشت کر لیتا ہے مگر جسے وہ منتخب کرے اس کی بغاوت یا اس کی توہین برداشت نہیں کرتا. اب یہاں پر ایک جملہ سن لیجئے کہ جہاں پر میدان غدیر خم میں، جہاں پر دین مکمل ہوا، جہاں لا الہ الا اللہ زیور تکمیل سے آراستہ کیا گیا، جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ اپنے کمال پر نظر آیا، جہاں وحی کا سلسلہ بند ہوا، جہاں نعمتیں تمام ہوئی، جہاں پورا عالم اسلام منزل شکر میں پیغمبر کے ساتھ موجود تھا، اس میدان میں جب پیغمبر نے علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا
اس کا یہ علی مولا ہے. تو سب نے اقرار کیا سوائے ایک کے. آدم کا بھی سب نے اقرار کیا تھا مگر ایک نے انکار کیا تھا. یہاں بھی علی کے مولا ہونے کا سب نے اقرار کیا مگر ایک نے انکار کیا جو ابھی تک صحابی ہے مگر اس کے بعد نہیں رہا. ابھی تک صحابی ہے, تازہ حاجی ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, اشہد ان محمدن رسول اللہ پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تفسیریں پڑھتا ہے, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, نبی کا چہرہ دیکھا ہے, بہت بلند مرتبہ ہے ابھی تک. مگر جب علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا پیغمبر خدا نے, ایک مرتبہ گھوڑا بڑھا کر آگے آیا اور آگے آ کر کہتا ہے کہ اے محمد, آپ نے علی کو مولا اپنی طرف سے بنایا یا اللہ کی طرف سے بنایا ہے؟ اب وہ جملہ ذہنوں میں رہے کہ خدا اپنی بغاوت تو برداشت کر لیتا ہے مگر جسے وہ منتخب کرے اس کی بغاوت یا اس کی توہین برداشت نہیں کرتا. جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ نے علی کو مولا اپنی طرف سے بنایا یا اللہ کے طرف سے بنایا ہے, تو رحمت للعالمین کے ماتھے پر آسمان کے سورج نے پہلی مرتبہ جلال کی شکن دیکھی تو سورج بھی دھرا گیا. لوگ ڈرا کریں اس وقت سے جب نبی کی رحمت جلال میں تبدیل ہو جائے. نبی نے فرمایا کہ تجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے میرے ساتھ رہتے ہوئے, تجھے ابھی بھی نہیں پتا کہ تیرا نبی وحی الہی کے بغیر بولتا نہیں ہے اور مشیت الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا. میں نے علی کو مولا اپنی طرف یا اپنے چاہنے سے نہیں بنایا بلکہ اللہ کے حکم سے بنایا ہے. صحابی کو ابھی بھی یقین نہیں آیا. گھوڑا موڑ کر آسمان کی طرف دیکھتا ہوا یہ چلا کہ اے اللہ, کہ اگر تیرا محمد سچا ہے تو تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل فرما. قرآن کے اوراق نے اس قول کو اس طرح سے محفوظ کر لیا کہ آیت کی شکل میں ارشاد ہو گیا کہ ایک ساحل نے خود اپنے بات سے عذاب طلب کیا. تمام تاریخوں نے ایک ایک تاریخ کے مورخ نے لکھا ہے کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ پروردگار مجھ پر آسمان سے عذاب نازل فرما تو آسمان سے پتھر آیا. واقعہ سنا ہوا ہے, اس کے سر پر لگا, اس کے جسم کو چیرتا ہوا نکل گیا. منکر ولایت ہلاک ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آسمان میں پہاڑ نہیں تو پتھر کہاں سے آیا؟ کیا کہنے, بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی. آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے علی کے خاموش ذاکر, یہ آسمان سے پتھر کیسے آیا؟ عجب نہیں ہے کہ قرآن کی آواز آئے گی, الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تمہیں یاد نہیں کہ اس نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کہ جب ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا تو پروردگار عالم نے ایک ایک ابابیل کی چونچ میں ایک ایک پتھر بھیج دیا تھا. تفسیر امام رضا میں امام رضا سے پوچھا گیا مولا یہ واقعہ کیا تھا؟ تو میرے 8ویں بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا تو پروردگار عالم نے ایک ایک ابابیل کی چونچ میں ایک ایک پتھر بھیج دیا تھا اور وہ ایک ایک پتھر ایک ایک ذرے کے برابر تھا اور ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لگا رہا تھا. پروردگار فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے بھیجا تھا اور جن کو ہم بھیجیں ان میں غلطی نہیں ہوتی, جن کو ہم بھیجیں ان میں خطا نہیں ہوتی. ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لگا رہا تھا. میرے 8ویں بادشاہ فرماتے ہیں ایک ابابیل کو آ کر جبریل نے اللہ کا حکم دیا کہ اپنے حصے کا پتھر تو نے ہاتھی کو نہیں مارنا,
کی چوک پر حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا. جبریل نے آ کر اسی ابابیل سے کہا اللہ فرما رہا ہے اپنے حصے کا پتھر نکال اور حارث کے سر پر مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ مکہ کا دشمن تھا. یہ مالی کے مکہ کا دشمن ہے. محمد پر بلندر صلوات. سلامت رکھیے یا کہنے غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو سے نماز کہتے ہیں. کیا کہنے لیکن جو ماں کی گود سے واجب ہو اسے علی کی ولایت کہتے ہیں. پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر ہے. مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر نے. کس کی خواب تھے کہ جو مٹی میں نکلا ہے حسرتوں کا کیا کہنے کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. کیا کہنے کا ہو رہا ہے بے شک اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. بھائی نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا اٹھایا غدیر میں. بیان کرتے ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ ہم سے بہتر شیعوں سے بہتر بے شک کوئی رسول اللہ کی تاریخ بیان ہی نہیں. کیا کہنے یہ وہ نبی ہے نا کہ جن کے ہاتھ پر کنکر گواہی دیا کرتے تھے. یہ وہ نبی ہے نا کہ جہاں سے گزرتے تھے جھک کر درخت سلام کیا کرتے. یہ وہ نبی ہے نا کہ جن کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے. بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بس علی کا تذکرہ کرتے ہیں اور بس علی کو مانتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ ہم نے علی کو مانا کی وجہ سے. رسول نے فرمایا نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بھائی ہم نے علی کو مانا ہی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اور خدا کی قسم ہم محمد مصطفیٰ کو مرتضیٰ سے اتنا بلند مانتے ہیں کہ اگر علی بھی کسی جنگ میں رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیتے تو ہم بھی علی کا ساتھ چھوڑ دیتے. بھائی علی نے کسی لہجہ کسی لمحے کسی بھی وقت رسول کا ساتھ چھوڑا ہی نہیں ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب عربوں کے بچے رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے تو ابو طالب نے عربوں سے شکایت کی تھی کہ تمہارے بچے میرے محمد کو پتھر مارتے ہیں. ایک مرتبہ عربوں نے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں رہنے دیجئے. ابو طالب نے کہا پھر ٹھیک ہے. پھر میرے گھر میں بھی 11 سال کا بچہ ہے
क्या कहने जब अगले दिन रसूल चले, अली साथ चले, जिसने पत्थर उठाया अली ने उसका हाथ तोड़ा। अगले दिन अरबों ने अबू तालिब से शिकायत की कि ए अबू तालिब, तुम्हारे बेटे अली ने हमारे बच्चों के हाथ तोड़ दिए हैं। अबू तालिब ने मुस्कुराकर वही जवाब दिया, भाई बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दीजिए। दस्ते कुदरत के इशारे को अली कहते हैं, हक के पुरनूर नजारे को अली कहते हैं। तुम तो कहते हो अली का सहारा है बेहतर, हम तो नबियों के तारे को अली कहते क्या कहना है मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब का। ये वो अली इब्न अबी तालिब कि रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ अली, मुझे 3 चीजें ऐसी मिली हैं जो किसी नबी को ना मिली, लेकिन तुम उसमें भी मेरे शरीक हो। वाह वाह वाह। साहबा कराम ने पूछा, या नबी अल्लाह, वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको मिली और किसी नबी को ना मिली। अब सुने मौलाए कायनात की शान। एक मर्तबा मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत अल्लाह ने मुझे दी, कौसर अल्लाह ने मुझे अता किया, लवाए हम यानी महशर में एक अलम होगा जो अल्लाह ने मुझे दिया है, लेकिन अली तुम उसमें भी मेरे शरीक हो, क्योंकि जन्नत मेरी है, बांटोगे तुम, कौसर मेरा है, पिलाओगे तुम, लवाए हम यानी महशर में जो अलम है वो मेरा अलम होगा, और उस अलम की शान ये होगी कि उसका फरेरा मशरिक से लेकर मगरिब तक फैला होगा, और दुनिया के तमाम लोग उस फरेरे के नीचे जमा होंगे। एक मर्तबा सहाबा कराम ने पूछा, या नबी अल्लाह, उस अलम को उठाएगा कौन? एक मर्तबा मेरे नबी ने फरमाया, वो ही उठाएगा जिसने खैबर में उठाया था मोहम्मद को। घर पे अलम दीन का गाड़ा, क्या कहने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने? अस्हाबे पैगंबर थे सभी मौजूद। बोलो बोलो दरे खैबर को उखाड़ा किसने? यकीनन इस शेर के बाद आपके जहनों में खैबर का मार्का आ गया होगा। बस मुख्तसरन बयान करती चलूं कि जब मेरे मौला अली खैबर के मैदान में आए थे ना, तो किले की बुलंदी पर बैठे हुए, बराबर में बैठे हुए नजूमी से मरहब ने कहा, जब मौला को आते हुए देखा, कि मैं इसके मुकाबले पर जाऊं। मरतबा नजूमी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हाँ तेरा सितारा तू रोशन है, तू फाते होगा, तू जा। अब मेरे मौला तेज तेज कदमों के साथ अलम रिसालत को लिए हुए आगे बढ़े। मेरे मौला ने अलम रिसालत को पत्थर में इस तरह गाड़ा जैसे मोम में गाड़ दिया। वाह वाह वाह, क्या कहने। जब मरहब ने मंजर देखा ना, एक मर्तबा घबराया और घबरा कर नजूमी से कहता है कि तू मुझे कहाँ भेज रहा है? देख तो सही कि इसने परचमे रिसालत को पत्थर में इस तरह गाड़ दिया है कि जैसे मोम में गाड़ दिया हो। नजूमी भी कोई बहुत ही बदबख्त था, कमबख्त कहता है, कोई कमाल की बात नहीं है। ये मेरा इल्म नजूम बता रहा है कि एक वक्त आता है साल में ऐसा कि जब फला सितारा फला बुरुज में उठता है, और जैसे ही इसका आँख किसी जमीन के पत्थर पे पड़ता है तो पत्थर मोम हो जाया करता। इत्तेफाक से ये वही वक्त अली ने मौके से फायदा उठाया और अलम गड़ गया। अब मैं आपको इमाम की ताकत बता रही हूँ कि इमाम होता कौन है? इमाम वो नहीं होता कि जिसे दुनिया इमाम बना दे, बल्कि इमाम वो होता है जिसे अल्लाह इमाम बना कर भेजे। ये बात कहाँ हो रही है?
किले की बुलंदी है। बेशक। अली का खड़े हैं आहा जमीन पर। नजूमी ने वहां बात कही, कायनात के इमाम ने यहाँ बात सुनी। क्या कहने। मेरे मौला आगे बढ़े, परचम में रसालत को निकाला, पीछे हटे, वाह फिर वाह पत्थर में किसी और पत्थर में उस अलम को क्या गाड़ा। कहने। वाह जब मेरे मौला ने इस अमल को दोबारा अंजाम दिया, एक मर्तबा नजूमी चिल्लाया और चिल्लाकर मरहब से कहता है इसके मुकाबले पर मत जाना। वाह वाह। एक मर्तबा मरहब ने कहा अभी तो कह रहा था कि जाना, अब क्यों कह रहा है कि ना जाना? कहा तूने नहीं देखा इस एक बात को कि मैंने तुझसे ये बात यहाँ कही और उसने वहां सुनी, और जब ये आगे बढ़ा तब भी मैं सितारों को देख रहा था, जब ये पीछे हटा तब भी मैं सितारों को देख रहा था, और मेरा कहना भी कोई गलत नहीं था। ये कोई बहुत बड़ी नेमत खुदाबंदी है, क्योंकि जब अली आगे बढ़े सितारा अपने बुरूज से निकला, जब अली पीछे हटे सितारा वापस अपने बुरूज में चला गया। तो ये तो वो है ना कि जिसके इशारे पर सितारे चलते हैं। क्या कहने। सामईन अगर जंग नहरवान भी आपको याद होगी कि जब मेरे मौला जंग नहरवान पर जाने लगे थे तो एक नजूमी ने आकर कहा था मौला इस वक्त ना जाइए, क्योंकि आपका सितारा इस वक्त आपके फेवर में नहीं। जब मौला ने ये जुमला सुना तो अब ना जाता था ना, अब तो जाऊंगा। कहा मौला ना जाइए, मेरा इल्म नजूम बता रहा है कि आपकी फौज को बहुत बुरी तरह शिकस्त होगी। कायनात के इमाम ने फरमाया अब तो जरूर जाऊंगा। ये कायनात की वाहिद जंग है, जंगे नहरवान, के जिसमें पहुंचकर अली ने पहली मर्तबा है कोई कायनात का ऐसा सुप्रीम कमांडर कि जिसने आगाज़े जंग से पहले नतीजा जंग का ऐलान कर दिया हो कि हमारे 10 से कम मरेंगे नहीं और मुखालिफ के 10 से कम बचेंगे नहीं। और ऐसा ही हुआ। क्या कहने। जब अली फातेह की हैसियत से वापस लौटे, उसी नजूमी से कहा कि तू तो कहता था कि सितारा फेवर में नहीं है। कहा या अली ये क्या हुआ? जब आप जा रहे थे तो सितारा आपके मुखालिफ था, अब जब वापस आए तो सितारा आपके फेवर में है। अली ने कहा तुम में और हम में यही तो फर्क है, और हम भी कयामत तक मौला का यही जुमला पढ़ते रहेंगे कि तुम में और हम में यही फर्क है कि सारी दुनिया चलती है सितारों के पीछे और सितारे चलते हैं अली के पीछे। अली 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 हसनैन का बाबा अली अली जिब्राइल का टीचर अली अली बिजली की चमक में अली अली फूलों की महक में अली अली चिड़िया की चहक में अली अली जरा जोर से बोलो अली अली नारायण हैदरी हैदरी नारायण हैदरी खुशहाली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अज़मत पे बावाज़े बुलंद कर सलावत। आगा सलामत रखिए अली कहने वालों को, ताकि हम न दे सिवाय गम हुसैन के। देखिए राजी और नाराजगी के चेहरे से पता चल जाता है कि कौन राजी है और कौन नाराज है। ये जुमला मैंने क्यों कहा? अली का जिक्र करें, वाह वाह वाह। चेहरे पढ़ लें, अली का नाम लें, चेहरे पढ़ लें। ये मैं नहीं कह रही, एक सहाबी ने कहा था कि जब हम रसूल अल्लाह के जमाने में मोमिन और मुनाफिक की पहचान करते थे तो नामे अली लेते थे। तो ताबईन ने पूछा था वो कैसे? कहा जब अली का जिक्र करते थे चेहरा खिल जाए, फजीलत अली सुनकर चेहरा खिल जाए,
तो मोमिन हाँ वाह वाह बिगड़ जाए तो मुनाफिक है। बैत के दुश्मनों पे लाना भेजे उस पे भी लाना हमारा हैदरी वाज़े बुलंद नारे सलावत। सामईन हज़ारी वो इब्न अबी तालिब है कि लोग अली के बुग़्ज़ में इस हद तक बढ़ गए हैं, कहते हैं ये तो अली काबे में तशरीफ लाए हैं, इसमें अली का कोई अपना कमाल नहीं। बच्चा कहीं ना कहीं तो पैदा होता ही है, मुकद्दर था इसीलिए काबे में पैदा हो गए। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे तवज्जो रख कर सुनिएगा। अली काबे में तशरीफ लाए, अली का मुकद्दर बिनते असद खाना खुदा की जानिब गई, 3 दिन तक अल्लाह की मेहमान रही, अली का मुकद्दर। अली जब खाना खुदा से बाहर आए, आगोशे मादर से आगोशे रिसालत में तशरीफ लाए, अली का मुकद्दर। जैसे ही रसूल की आगोश में तशरीफ लाए, फरमाया या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए कि तौरेत पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं या कुरान पढ़ूं। कुरान पढ़ने लगे, अली का मुकद्दर। सूरे मोमिनून की तिलावत फरमाई, अली का मुकद्दर। 11 बरस की उम्र में दावत जुलशीरा में शिरकत फरमाई, वहाँ नुसरत आयत का वादा किया, अली का मुकद्दर। शबे मेराज बिस्तर रसूल पर सो गए, अली का मुकद्दर। बदर को फतह किया, अली का मुकद्दर। ओहद के मालिक बन गए, अली का मुकद्दर। खंदक में अमर इब्ने अब्दूद को तहे तय किया, अली का मुकद्दर। खैबर में अलग रसूल ने अली को दे दिया, अली का मुकद्दर। अली सितारा घर पर नाजिल हो गया, अली का मुकद्दर। अली का निकाह अर्श पर हुआ, अली का मुकद्दर। बतूल के शोहर बने, अली का मुकद्दर। हसनैन के बाबा बने, अली का मुकद्दर। सलमान कंबर के मौला बने, अली का मुकद्दर। अंगुश्तरी ज़कात में दे दी, आयत नाज़िल हो गई, वमिन अन्नास मन युशर्रि नफ्सहु तेगा मरज़तिल्लाह, अली का मुकद्दर। ओहद में जिब्रील ने कह दिया कि ला फता इल्ला अली लब्बैक अली का मुकद्दर। सिराते मुस्तकीम बने, अली का मुकद्दर। इमाम मुबीन बने, अली का मुकद्दर। बाबे हिस्सा बने, अली का मुकद्दर। हल्लाल मुश्किलात बने, अली का मुकद्दर। वसीय रसूल बने, अली का मुकद्दर। कुरान के वारिस बने, अली का मुकद्दर। मोमिनों के मौला बने, अली का मुकद्दर। मज़ारुल अजाइब बने, अली का मुकद्दर। अली का जिक्र इबादत करना बना, अली का मुकद्दर। सबके मौला बने, अली का मुकद्दर। ऐनुल्लाह बने, अली का मुकद्दर। वजहुल्लाह बने, अली का मुकद्दर। यदुल्लाह बने, अली का मुकद्दर। लिसानुल्लाह बने, अली का मुकद्दर। हुबुल्लाह बने, अली का मुकद्दर। ऐसा लगता है कि मुकद्दर लिखने वाला कोई पुकारी वाला क्या है किसी का मुकद्दर ऐसा? लोग कहते हैं अली काबे में तशरीफ लाए हैं, इसमें अली का कोई कमाल ही नहीं। मैं तो कहती हूँ इसमें कमाल ही कमाल है बेशक। और इसमें ये कमाल है कि अली काबे में भी पैदा नहीं हुआ, अली के और खुदा का अली के मुनकिरों के नाम पैगाम कि जो घर बनाया है वहाँ तेरा सर न झुकाया तो मैं खुदा ही नहीं। गिलाफे काबा तो काला है, अगर तूने खुद जाके उसे मुंह न लगाया तो मैं खुदा ही नहीं। तबरुकात से तुझको चिढ़ है मुनकिरे हैदर, अगर आबे ज़मज़म तेरे तबरुक में न लाया तो मैं खुदा नहीं। सामईन नज़र जमाने वाले अली को समझ ही नहीं सकते। यही तो बहलोले दाना ने बताना चाहा था कि जब एक दिन बहलोले दाना एक प्याले में दरिया का पानी भर भर के जमीन पर गिरा रहे थे तो लोगों ने देखा कि पूछा, ए बहलोल ये क्या कर रहे हो? कहा कि मैं पूरे दरिया का पानी इस प्याले में भर रहा हूँ। कहा, ए बहलोल क्या पगला गए हो? इतना बड़ा दरिया इतने छोटे से प्याले में कैसे आएगा?
ساتھ میں بھی تو دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب اتنا بڑا دریا اتنے چھوٹے سے پیالے میں نہیں آ سکتا تو پھر اتنا بڑا علی ان چھوٹی چھوٹی عقلوں میں کیسے آئے گا؟ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ علی ہمارے دماغوں میں نہیں آتا تو ان سے کہا کیجئے کہ دماغوں میں علی کو لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. علی کعبے میں آیا تھا, کعبہ پھٹ گیا تھا, تمہارے دماغوں میں آئے گا, دماغ پھٹ جائیں گے. درود پڑھے محمد اور آل محمد. دشمنوں پہ لعنت, اس پہ بھی لعنت, نعرے صلوات. سامعین, کیا کہنا ہے میرے مولا علی بن ابی طالب کا. اور میں بارہا ممبر سے یہ جملہ ضرور ادا کرتی ہوں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ خدا نے علی علی کا ذکر کرنے اور سننے والوں میں ہمارا شمار کیا, علی کی ولایت کا اقرار کرنے والوں میں ہمارا شمار کیا. کیونکہ میرے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ کربلا کا جو مقصد ہے صرف اور صرف ولایت علی ابن ابی طالب, کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا, نماز بھی دونوں طرف تھی, مگر جس چیز نے حق اور باطل کو جدا کیا وہ کلمہ حق علی ولی. سرکار عالم آپ کا یہاں آنا, میرا یہاں پہ پڑھنا اور اس فرش عزا کو بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آج کا یہ فرش عزا ایک جوان کے نام کا بچھا ہوا ہے کہ جس کا نام شہزادہ علی اکبر ہے. سال سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر, ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا, آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا. اے بر میری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی, کیا سو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا. شبیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو, عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا. زینب کا ارمان مرکز کے قریب میرے ایک کاش کی علی اکبر کا. سوچو تو مسلمانوں مارا ہے تم نے کسے, شکل پیغمبر کا چہرہ علی اکبر کا. پوچھا گیا جب شہ سے کیوں ہم ہے کمر مولا, بولے کہ اٹھایا ہے لاشاری اکبر کا. اس کے مسائل بیان کرنے ہیں کہ جس کے جانے سے حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی. آج اس شہزادے کے مسائل بیان کرنے ہیں کہ جس پر حسین جیسے صابر امام نے گریا اور کئی مقاموں پر گریا کیا ہے. تصور کیجیے گا کہ جس پر حسین جیسا امام گریا کرے اس اکبر کا مقام کیا ہو. آپ کو معلوم ہے کب تک گریا کیا ہے میرے مولا نے؟ پہلی مرتبہ تب گریا کیا جب علی اکبر کو ودا کرنے لگے. دوسری مرتبہ تب گریا کیا جب علی اکبر کو بچی لگی. تیسری مرتبہ تب گریا کیا جب علی اکبر کے کلیجے سے برچھی گرنے لگا. چوتھی مرتبہ تب گریا کیا جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا. روایتیں کہتی ہیں کہ جب علی اکبر کو میرے مولا نے کربلا میں رخصت کیا تھا نا, ایک جملہ کہا تھا, علی اکبر جہاں تک ممکن ہو سکے پیچھے
میں بچی کی علی کو توڑا بچی کی علی کو لگنا تھا اکبر سے تین پر حملہ نہ کرو جیت پر تین سے زمین پر آئے آواز ہی آواز نکلی حسین نے جب اس صدا کو سنا جیسے ایک بچہ گٹھڑیوں کے بل چلتا ہے اس طرح حسین چلتے ہوئے اکبر کے پاس پہنچے